السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد۔ سامعین محترم، ہندوستان کا ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، نہ ہی ہندوستان میں مشہور رہا ہے بلکہ پوری دنیا میں اس نے شہرت پائی ہے، جس کا نام ہے ربندر ناتھ ٹیگور۔ بنگال کا رہنے والا ہے۔ اس نے بہت سی نظمیں لکھیں۔ اس کی ایک نظم جو ہم جب اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو نظم نصاب میں، انگریزی ٹیکسٹ کی نصاب میں بھی شامل تھی۔ بڑی عمدہ نظم ہے، where the mind is without fear and head is held high۔ یہ اس نظم کا پہلا مصرع ہے اور آخری مصرع بڑا اہم ہے۔ اس نے لکھا کہ into that heaven of freedom my father let my country awake۔ اس نے کہا کہ اے مالک، فادر یعنی اللہ یا اس کا بھگوان جو بھی ہے، اے مالک ایسی آزادی کی جنت ہمارے ملک کو عطا فرما۔ ہیون آف فریڈم، فردوس آزادی کی جنت ہمارے ملک کو عطا فرما۔ یہ اس نے اس وقت لکھا تھا۔ بڑی اچھی نظم ہے، تقریباً 10-12 اس کے مصرعے ہیں، جو شروع ہوتی ہے کہ جہاں آدمی خوف سے آزاد ہو اور آدمی کا سر اونچا رہے، اس کے بعد تعلیم ہر آدمی کے لیے آسان ہو، اور بہت ساری باتیں اس میں لکھی۔ آخر میں اس نے کہا کہ ایسی ایسی فردوس آزادی کی جنت میں اے مالک ہم کو پہنچا دے۔ تو آج ہم یہ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے کہ آزادی کی جنت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ زمین پر آزادی کی جنت یعنی آدمی بے انتہا درجے کی آزادی محسوس کرے، ہر آدمی خوش و خرم ہو، کوئی ڈر نہ ہو۔ ایسی فردوس آزادی کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ یہ اس طرح کی آزادی انسانی سماج نے اس کو دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور سے خلفائے راشدین کے دور اگر آپ دیکھیں، لوگوں کو اسی طرح کی آزادی، فردوس سے آزادی حاصل تھی۔ تو اب ہندوستان میں یا کسی بھی خطے میں
آزادی کی جنت حاصل کرنا ہو، آزادی کا صحیح لطف حاصل کرنا ہو تو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ قرآن کریم نے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں، یعنی آیت کے ایک ٹکڑے میں یہ تصور دیا ہے کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم لاحق ہوگا۔ ایسا ماحول، ایسی زندگی، ایسا زمانہ جہاں پہ ہر آدمی کوئی خوف محسوس نہ کرتا اور پھر کوئی غم نہ ہو۔ آنکھوں کے سامنے بلڈوزروں سے گھر گرائے جا رہے ہیں، یہ غم نہ ہو۔ صبح اٹھ کر اخبار پڑھ رہے ہیں تو دل دھک دھک کر رہا ہے، اس طرح کا خوف نہ ہو۔ ایک تقریر، ہیٹ سپیچ ویڈیو وائرل ہو گیا، پریشانی آ گئی، پورا معاشرہ خوف اور حزن سے، خوف اور ملال سے آزاد ہو، یہ تصور اسلام دیتا ہے۔ سب سے کمتر آدمی جو معاشرے کا ہوتا ہے، انتہائی کمتر، مالی طور پہ ہر لحاظ سے کمتر، کمزور آدمی، اس کی زندگی بھی خوف و خطر سے آزاد ہو، اس کو بھی کوئی خوف نہ ہو۔ اگر یہ سچویشن ہم حاصل کریں تو پھر وہ فردوس آزادی ہوگی۔ آزادی کے نام پہ تو گفتگویں بہت ہو سکتی ہیں، لیکن جس علاقے کا رہنے والے اگر صبح و شام خوف محسوس کر رہے ہوں تو آزادی کا مزہ کہاں ملے گا؟ یہ جو آزادی ہے، یہ اللہ کے کلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اگر معاشرے کو ترتیب دیا جائے تو ایسا ماحول، زمین پہ آزادی کی جنت ہم کو حاصل ہو سکتی ہے۔ مکے کے دور میں بے انتہا مظالم ہو رہے تھے، اور اس میں ایک صحابی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر تو اتنی مصیبتیں ٹوٹیں، وہ سنے یا بیان کرنے سے رونگ کے کھڑے ہوئے آتے، اتنی مصیبتیں۔ بخاری میں انہی سے یہ حدیث مروی ہے، مناقب انصار میں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو ٹیک لگائے، خانہ کعبہ اور اپنی پشت کے درمیان آپ کی چادر تھی، بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ انتہائی واجبی مطالبہ۔ وہ شخص جس کو اسلام کی وجہ سے آگ کے بستر پہ لٹایا گیا، وہ شخص رسول اللہ کے پاس پہنچ کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سرخ ہو گئے۔ آپ اپنی پشت کو خانہ کعبہ کی دیوار سے جدا کیا اور اس وقت کہا کہ اے صحابی، لقد كان من قبلكم ليمشط بميشات الحديد ما دون عظامه من لحم او عصب ما يصرفه ذلك عن دينه۔ اے میرے صحابی، تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے گوشت کو اور پٹھوں کو ہڈیوں سے جدا کیا جاتا تھا،
وما یصرفہ ذلک عن دینی، یہ عمل بھی ان کو دین سے نہیں پھیرتا تھا۔ ایسا عمل کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے گوشت کو اور پٹھوں کو ہڈیوں سے جدا کیا جا رہا ہے، اور ٹھہر کے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام سے پھر جاؤ۔ اللہ کے نبی خانہ کعبہ کے سائے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل بھی ان کو دین سے نہیں پھیر سکتا تھا۔ وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِإِثْنَيْنِ وَمَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، آرے کو سر کے بیچ و بیچ سے اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، فَيُشَقُّ بِإِثْنَيْنِ، سر کے بیچ و بیچ، علی مفرق رأسہ، اس کے سر کے بیچ و بیچ آرا رکھ کے، فیشق باثنین، اس کے جسم کو دو ٹکڑے کیا جاتا تھا۔ اور اس کی شان یہ تھی ما یصرفہ ذلک عن دینی، یہ عمل بھی اس کو دین سے ہٹاتا نہیں تھا۔ دیکھیے کن حالات سے اسلام گزرتا ہے۔ ہمارا اسلام تو دعوتوں سے گزر رہا ہے، پلاٹروں سے گزر رہا ہے، بریانیوں سے گزر رہا ہے، ہلکی سی ہوا پہ ہمارے ہوش اڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے اس صحابی کو جو اسلام کی وجہ سے آگ کے بستر پہ لٹایا گیا، اس سے کہہ رہے ہیں کہ اے خباب، تم سے پہلے یہ حال ہوتا تھا۔ اب امیجن کیجئے کہ لوہے کی کنگھیوں سے زندہ آدمی کے جسم کو جدا کیا جائے ہڈی سے، آپ امیجن کیجئے۔ اب معمولی ایک مائنر سرجری کرنے کے لیے انستھیسیا دیا جاتا ہے، اور انستھیسیا کا اثر ختم ہونے کے بعد کتنی تکلیف ہوتی ہے، آدمی چیختا ہے۔ آپ کبھی سرجیکل وارڈ میں جا کے وہ چیخیں سن سکتے ہیں۔ پورا سائنٹیفک انداز میں سرجری کے باوجود یہ تکلیف ہو رہی ہے، اور اسلام سے پھر جاؤ، ایک ایک بوٹی کنگھی سے، لوہے کے کنگھی سے ہٹا دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَلْيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، اے میرے صحابی، میں جو پیغام لے کے آیا ہوں اللہ اسے تکمیل کو پہنچائے گا۔ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرِ مَوْتٍ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهُ، میں جو پیغام لے کے آیا ہوں عرش والے کے پاس سے، یہ پیغام غالب ہو کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک گھوڑ سوار یا ایک سوار صنع سے حضر موت تک تنے تنہا سفر کرے گا، ما یخاف الا اللہ، ایک اللہ کے سوا اسے کسی اور کا خوف نہیں ہوگا۔ مدینے میں مکے میں آپ تشریف رکھے ہوئے ہیں، ذکر ہو رہا ہے صنع سے حضر موت، ریموٹسٹ پلیسز کا۔ ایک شخص ریموٹسٹ پلیس سے ایک مقام سے دوسرے مقام کو جاتا ہے ٹوٹل سیف، اسے کوئی خوف نہیں، صرف ایک خوف، اللہ کا خوف۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کی کیفیت۔ یہ کب ہوا؟ اللہ کے نبی اپنی مبارک زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغام غالب ہوگا تو یہ کیفیت ہوگی، فردوس سے آزادی تمہیں حاصل ہوگی، کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا۔ صنع سے حضر موت تو عرب کا علاقہ ہے، اگر ہم یہاں کہیں منی پور سے ناگالینڈ تک ایک شخص سفر کرے گا، جنگلوں میں سے، پہاڑوں میں سے، اللہ کے سوا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کیا منی پور میں اس طرح کی آزادی آج ہے؟ کہ ناگالینڈ میں ایک اس طرح کی آزادی ہے؟ کل محترم فضیلت الشیخ سے میں گفتگو کر رہا تھا اس حدیث پہ، ایک اور حدیث بھی اس سلسلے میں آتی ہے، اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک لڑکی صنع سے حضر موت، لڑکی کا تذکرہ، یہ بخاری کی حدیث میں تو ایک راکب، ایک سوار کا، اونٹ پر یا گھوڑے پہ سوار کا تذکرہ ہے، ایک دوسری حدیث میں لڑکی کا تذکرہ آتا ہے۔ ایک لڑکی صنع سے حضر موت تک تنے تنہا سفر کرے گی،
ایک اللہ کے سوا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ آج منی پور میں لڑکیوں کا کیا حال ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشروب جو اللہ کے نبی نے دیا ہے آزادی کا، اسے ہم چھپا کے رکھ دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، اللہ تعالیٰ میری کوششوں کی وجہ سے یہ پیغام کو غالب کرے گا اور انسانیت فردوس سے آزادی کو حاصل کرے گی۔ ایک اللہ کے خوف کے سوا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ حضرت گرامی، جب یہ پیغام غالب ہوا تو مدینے میں خلافت قائم ہوئی، مسلمانوں کو حکمراں بنا، اور حکمراں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کی پہلی تقریر میں ہی آپ کو یہ آزادی کی جنت دکھائی دے گی۔ کیسی آزادی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں ٹھہرے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں میں تمہارا امیر بنایا گیا، اگر میں سیدھے راستے پہ چلوں تو تم لوگ میری اطاعت کرنا، اگر میں غلط راستہ اختیار کروں تو تم سب مل کے مجھے سیدھا کرنا۔ ایک امیر کہہ رہا ہے اپنے سبجیکٹ سے، اپنے سٹیزن سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں غلط راستے پہ چلوں تو تم سب مل کے مجھے سیدھا کرو۔ کیا آزادی ہے؟ آج کسی ملک میں اس طرح کی آزادی ہے؟ ڈیموکریسی کے نام پہ اونچی اونچی باتیں کہی جاتی ہیں، حکمراں کو کوئی سب مل کے سدھار سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد انہوں نے فردوس سے آزادی کی جو بنیادی بات کہی، تم میں کا ہر کمزور آدمی میرے نزدیک مضبوط اور طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اسے حق نہ دلوا دوں، اور تم میں کا ہر مضبوط اور طاقتور آدمی میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے حق نہ لے لوں۔ تم بڑے طاقتور لگتے ہو، میں گلا پکڑ کے تمہارا حق لوں گا، اور تو کمزور نہیں ہے میری نگاہ میں تجھے حق دلا کے رہوں گا۔ یہ ہے آزادی کی جنت۔ یہ ہے کہ کمزور ترین آدمی بھی بے فکر ہے کہ میرا امیر میرے حقوق کی رکھوالی کر رہا ہے، کوئی میرے حق کو غصب نہیں کر سکتا، اگر کسی نے غصب کیا تو میرا امیر مجھے وہ حق دلا دے گا۔ آج ہر روز حقوق پامال ہو رہے ہیں، لوگ آنسوں لیے گھوم رہے ہیں کہ ہمارا حق دلا دو، ہمارا حق دلا دو۔ لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ ہماری عزت لٹ گئی ہے، ہم کو حق دلا دو۔ چھوٹے موٹے تاجر کہہ رہے ہیں کہ ہماری تجارتیں تمہارے قانون کی وجہ سے برباد ہو گئی ہیں، ہمارا حق دلا دو۔ یہ کیسی آزادی ہے؟ آزادی تو ہیون آف فریڈم۔ امیر کہے کہ تمہارے پاس جو بھی طاقتور ہے اگر کسی دوسرے کا حق غصب کرتا ہے تو میری نگاہ میں بہت کمزور ہے۔ He is a very weak person in my eyes۔ میں اس سے حق لے کے تم کو دلاؤں گا۔ حضرت گرامی، آزادی کا ایک دوسرا تصور، دوسرے خلیفہ، آپ اب دیکھیں، ابھی کچھ ہی دن پہلے CAG کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں کہ 18 کروڑ میں 1 کلومیٹر سڑک بننی چاہیے، وہ سڑک 250 کروڑ میں بنی ہے۔ لیکن فردوس سے آزادی کیسی ہے دیکھیے۔
دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن تشریف لائے، ممبر پہ کھڑے ہو گئے، لوگوں اللہ سے ڈرو، میری بات سنو۔ ایک بدھو کھڑا ہو گیا، نہیں سنتے ہم آپ کی بات، نو۔ دنگ، پوری گیدرنگ دنگ رہ گئی۔ حضرت عمر کوئی معمولی خلیفہ نہیں تھے، پیتے پانی ہو جایا کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ ڈرتے تھے۔ ایک بدھو کہہ رہا کہ نہیں، ہم نہیں سنتے آپ کی بات۔ کیوں؟ میری بات کیوں نہیں سنے گا تو؟ ہاں امیر المومنین، آپ نے جو 3 دن پہلے بیت المال سے کپڑے بانٹے تھے، اس کپڑے سے ہمارا کرتا تک نہیں بنا، ہم آج آپ کو اسی کرتے میں دیکھ رہے ہیں، اور جبکہ آپ کی ہائٹ ہم سے بڑی ہوئی ہے، آپ کے کپڑے کے لیے زیادہ، آپ کے کرتے کے لیے زیادہ کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کو تو ایسا کپڑا آپ نے دیا جس میں کرتا بھی نہیں بنا، اور آپ نے اتنا کپڑا لیا کہ کرتا بنا لیا، ہم نہیں سنیں گے آپ کی بات۔ کیا فریڈم ہے؟ ہم نہیں سنیں گے آپ کی بات۔ حضرت عمر فاروق نے زبان کو ہلایا نہیں، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو اشارہ کیا، کھڑے ہو جاؤ، جواب دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جس طرح تمام مسلمانوں کو ایک کپڑا کرتے کا ملا تھا، اسی طرح مجھے بھی وہ کپڑا ملا، میں نے اس کپڑے کو اپنے والد کو دے دیا ہے، اس لیے ان کا کرتا بن پایا۔ ہاں اب ہم مطمئن ہو گئے ہیں، امیر المومنین آپ جو کہیں ہم آپ اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں ہم، آپ کہیے۔ کہاں سے جی کروڑوں کروڑوں کے گھبرے، کہاں ایک کرتے کے لیے آدمی اٹھ کے سرعام پوچھ رہا ہے کہ امیر المومنین واٹ از دس؟ یہ فردوس آزادی آج طاقوں میں بند ہے، کتابوں میں بند ہے، دنیا بلک رہی ہے۔ غریبوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، جس کے پاس تھوڑا سا بھی پاور ہے، اپنے پاور کے استعمال کے ذریعے سے ظلم ڈھا رہا ہے، جبکہ آزادی کا یہ تصور تم میں کا طاقتور میرے نزدیک انتہائی کمزور ہے۔ آج امریکہ سے لے کے جو ڈیموکریسی کی گن گاتا ہے، پائنیئر آف ڈیموکریسی کہتا ہے، پوری گورنمنٹ کو چند کیپٹلسٹ چلاتے ہیں، پورے پالیسیز کیپٹلسٹ چلاتے ہیں، اور کیپٹلسٹ اپنے حساب سے قانون بنواتے ہیں اور حکومت کے ذریعے سے غریبوں کا خون چوستے ہیں۔ حضرت گرامی، اب قرآن مجید کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے کے لیے جو بہترین اصول بنائے ہیں، اگر معاشرہ اس اصول پہ چلے تو ہر آدمی آزادی کی دولت حاصل کرے گا، ہر آدمی کو آزادی، ایک جھوپڑی میں رہنے والا بھی آزادی محسوس کرے گا، ہر آدمی آزادی محسوس کرے گا۔ دسیوں آپ کو اصول ملیں گے، وقت کی تنگی کے پیش نظر میں 4 یا 5 اصول آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر ان اصولوں کی بنیاد پر اسلامی معاشرہ رائج ہو اور ان اصولوں کی بنیاد پہ حکومتیں چلنے لگیں تو آپ دیکھیے ہر آدمی کو آزادی، یہ خوف و ڈر کا معاملہ ہی نہیں رہے گا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ آج
دنیا کے ہر علاقے میں انسانی خون اور آنسو بہہ رہے ہیں. کہیں خون بہہ رہا ہے، کہیں آنسو بہہ رہے ہیں، کہیں بھوک سے لوگ تڑپ رہے ہیں، ہر طرح کا ظلم. یہاں تک کہ علاج کے لیے آپ دواخانہ جائیے، ظالم ایک مجبور آدمی سے پیسے لوٹتے ہیں. بیماری کے سے جاتا ہے آدمی دواخانے کو، کتنا مجبور ہوتا ہے وہ، اور اتنی انسانیت گر گئی ہے کہ اس مجبور کا سے اپنے جو ہے رقم بناتے ہیں. آج کے پولیٹیشینز مجبوروں سے پیسے بناتے ہیں، اس لیے کہ وہ تصور جو قرآن سے کشیدہ ہے، قرآن سے نکل کے آتا ہے، جس بنیاد پہ انسانی معاشرے کو ترتیب دینا ہے، وہ تصور ختم ہو گیا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. چار اہم ترین باتیں جو آدمی کا رخ دنیا سے نکال کے اللہ کی طرف کر دیتی ہے. پھر آدمی کسی کو معمولی تکلیف دینے کے لیے گھبرانے لگتا ہے، میں تکلیف دوں تو کل مجھے اس کا سزا ملنے والی ہے. معمولی تکلیف بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنے سال جیے گا رے تو، بہت بڑا بادشاہ ہے، بہت بڑا حکم ہے، کتنے سال جیے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور موت کا مزہ چکھنے کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے حساب سے اجر دے گا. برے اعمال کریں گے اس کو تم بھگتو گے، اچھے اعمال کریں گے جزا ملے گی. یہ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تیسری بات یہ کہا کہ تمہاری بلڈنگیں نہیں، تمہاری حکومتیں نہیں، تمہاری لمبی گدیاں نہیں، تمہارا وے آف لائف نہیں. کامیابی کیا ہے؟ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کیا، یہی کامیابی ہے. ہر عمل سے اس بات کی فکر کرو کہ تم دوزخ سے بچو اور جنت میں جانے کی کوشش کرو. وہ حکمراں ہو کہ ایک پھٹیچر سٹیزن، ہر آدمی یہ فکر کرے کہ کامیابی مجھے حاصل ہونی ہے، دوزخ سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے. وہ بیواؤں کے پلاٹ محفوظ ہو جائیں گے، غریبوں کی بھوک کی للک ختم ہو جائے گی. ہر آدمی سوچے گا کہ میں اس کا حق ماروں تو یہ بھوکا مرے گا، اللہ کے پاس اس کا جواب دینا ہے. اور آخری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اس دنیا کے لیے اتنے مرے جا رہے ہو، ارے نادانو، یہ دھوکے کی ٹٹی ہے. دھوکے کی ٹٹی تمہاری آنکھوں کے سامنے دیکھ لو، خلا گول کنڈا ویران ہو گیا. تمہارے آنکھوں کے سامنے دیکھ لو، فلک نما ویران ہو گیا. اس کے مکین کہاں ہیں؟ یہ دھوکے کی ٹٹی ہے. چند دن میں منظر بدل جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم کو دوزخ سے بچنا ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے. یہ تصور جس کی بنیاد پہ پورا معاشرہ تشکیل پا گیا. چار باتیں، تم کو موت آئے گی، پھر دوسرے جب قیامت میں تم پہنچو گے تو تمہارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا. تیسرے کامیابی یہ ہے کہ دوزخ سے بچا لیے جاؤ اور جنت میں داخل کیے جاؤ. اور آخری یہ دنیا، یہ دھوکے کی ٹٹی، اس کے پیچھے مرو مٹو، کیا کوئی حاصل نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں ہے. تم کو خالی ہاتھ یہاں سے جانا ہے. یہ چار اہم ترین باتیں جب انسان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنی جنت بنانی ہے، دوزخ سے بچنا ہے، میری طرف سے کسی پہ ظلم نہ ہو.
میری طرف سے کسی کو کوئی غلط معاملہ نہ ہو، بس میں اللہ کے پاس ایسے پہنچوں کہ ہر طرح کے گناہ سے پاک ہو کے اللہ کے پاس پہنچوں تاکہ بہترین جزا پاؤں۔ پھر اس کے بعد ایک اور تصور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیتے ہیں، وہ ایک تصور آدمی کے ذہن میں آتا ہے تو پھر وہ کسی پہ ظلم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آدمی تو کیا، بادشاہ تک، حکمران تک۔ وہ تصور یہ ہے کہ جب آخرت کا تصور آ گیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت ایسا ہوگا، ذرہ برابر نیکی بھی وہاں پہ وہ دیکھ لے گا اور ذرہ برابر برائی وہ بھی وہاں دیکھ لے گا۔ چھوٹی ذرہ، مائنیوٹیسٹ، ان امپورٹنٹ، جسے ہم ان امپورٹنٹ، کوئی امپورٹنٹ نہیں، چل لے دیں، وہ بھی دیکھ لے گا۔ سو ان امپورٹنٹ تھنگ، ایک چھوٹی سی بات دل کو شق کر گئی، آپ کے نزدیک اٹس ویری ان امپورٹنٹ۔ آپ نے بس تقریر میں کہا کہ لوگ کپڑوں سے پہچانے جاتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات آئی گئی ہو گئی، لیکن قیامت میں دیکھ لے گا تو ایک چھوٹی سی بات کتنا آدمی کو سنجیدہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کا یہ کلام، ہر انسان جو اس پہ یقین رکھنے والا ہے، اس کتاب پر سوچتا ہے چھوٹا سا عمل جو نیک ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا، چھوٹا سا عمل جو میرا گناہ کا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا۔ حضرات گرامی، اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جگہ دوزخ سے بچو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر یہ کہا میاں چھوٹا عمل بھی ہم چھوڑیں گے نہیں، تم کو بتا دیں گے۔ بتا دینے کا مطلب اجر دیں گے اس کا، اچھا کرو گے تم کو جزا ملے گی، برا کرو گے سزا ملے گی۔ اب اور آگے آئیں کہ ایک اتنا بہترین اصول قرآن مجید سے آتا ہے، اگر وہ معاشرے میں رائج ہو جائے، آزادی کی نہریں بہنے لگیں گی۔ اتنا شاندار، زبان سے آزادی بولنا آسان ہے، لوگ فیل کرنا، ایوری ون شوڈ فیل دا فریڈم۔ دنیا کا ہر آدمی فریڈم محسوس کرے، وہ فریڈم ہوتا ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ روتے رہے، بھوک سے مرتے رہے، بیماری سے پریشان رہے، آزادی کیسے ہوگی؟ ہر فرد، ایون دا لاسٹ، ابھی سی جے ای نے یہی کہا تھا اپنے انڈیپینڈنس اسپیچ میں، چیف جسٹس آف انڈیا، کہ لائن میں کھڑے ہوئے آخری آدمی تک جسٹس پہنچنا چاہیے۔ جسٹس شوڈ ریچ دا لاسٹ مین ان دا لائن۔ پہلے دوسرے کو تو مل ہی جاتی ہے، لیکن آپ کی توجہ آخری آدمی پہ ہوگی۔ آخری آدمی پہ توجہ کب جائے گی؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ تصور ہو تو توجہ آخری آدمی پہ جائے گی، جب تک نہیں جائے گی۔ ایک اور اصول بہترین جو آزادی کی پورا لطف دیتا ہے، ہر انسان سے اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتے ہیں۔ جو ایڈوانٹیجیس لوگ ہیں دنیا میں دو طرح کے ہیں، دیکھیے، کچھ لوگ ایڈوانٹیجیس، کچھ لوگ ڈس ایڈوانٹیجیس، یعنی کسی بھی معاملے میں کوئی مالدار ہوتا، کوئی غریب۔ مالدار ایڈوانٹیجیس ہے، غریب ڈس ایڈوانٹیجیس ہے، حکمراں ایڈوانٹیجیس ہے، محکوم ڈس ایڈوانٹیجیس۔ اس کو ایڈوانٹیج رہتا، یہ ڈس ایڈوانٹیج میں رہتا۔ ہر دیکھیے آپ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو ایڈوانٹیجیس پوزیشن ملی ہے، مال کی ہو یا حکومت کی ہو، اس سے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ جو کچھ بھی تجھے دیا گیا ہے، عہدہ، حکمرانی، مال، دولت،
خوشحالی جو بھی دی گئی ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کرو، ظلم کے لیے نہیں۔ All should be utilized to make a home in the life hereafter۔ دنیا کے بعد جو زندگی آ رہی ہے اس کا گھر بناؤ۔ MBBS کر لیے، MD کر لیے، MS کر لیے، ایک ایک سرجری پہ لاکھوں، غریب کہاں لا کے دیں گے؟ لوگ کہاں سے لا کے دیں گے؟ ارے اگر تم نے کی تو اس ڈگری کے ذریعے سے، اس سرجری کے ذریعے سے تم آخرت کا گھر بناؤ، غریب کا علاج بھی آسان ہو جائے گا۔ یہاں تو خزاق بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ آؤ ہم تیار ہیں تمہیں کاٹنے کے لیے، لیکن یہ تصور تجھے ڈاکٹری کرنا ہے، اس ڈاکٹری کے ذریعے سے تم آخرت کا گھر بناؤ، انجینئرنگ کے ذریعے سے آخرت کا گھر بناؤ، ممبر آف پارلیمنٹری کے ذریعے سے آخرت کا گھر بناؤ۔ جو کچھ ملا ہے مال ہے، آخرت کا گھر بناؤ۔ یہ تصور ہر آدمی اسی فکر میں لیتا ہے کہ مجھے آخرت کا گھر بنانا ہے۔ اگر مالدار آخرت کا گھر بنانا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ غریبوں کو ڈھونڈنا پڑے گا، اپنے علاقے کے، اپنے شہر کے، ان کے پیٹ کو بھرنا پڑے گا، ان کی تکالیف کو دور کرنا پڑے گا۔ جو چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، مسکان آ جائے گی، وہ آزادی کا مزہ چکھنا شروع کر دیں گے۔ حکمراں اپنی حکمرانی کے ذریعے سے آخرت کا گھر بنائے گا تو عدل و انصاف قائم ہوگا، اس عدل و انصاف کے قیام کی وجہ سے ہر چہرے پہ مسکان آ جائے گی۔ یہ تصور اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ تم کو زمین پر جنت فریڈم چاہیے، جنت آزادی چاہیے، تم کو یہ کرو۔ ہر آدمی وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جس کو بھی ہم نے جو کچھ بھی دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کا گھر بناؤ۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں کچھ زندگی گزارنا ہے تو جتنا حصہ ہے اس کے لیے بھی استعمال کرو۔ کبھی کبھی کھا لو، منیاں کھا لو، کبھی بریانی کھا لو، لیکن لائف لانگ روز روٹین نہ بناؤ اس کا۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ، تو کبھی کبھی اچھے کپڑے پہن لو، ہاں ٹھیک ہے، اچھی گاڑی ایک آدھ خرید لو جتنا دنیا کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ پورے مال کے ذریعے سے آخرت کا گھر بناؤ۔ وَأَحْسِن، احسان کرو، اس لیے کہ تم پہ احسان کیا گیا ہے۔ تم کو حکمرانی ملی ہے، تمہاری خصوصیت نہیں ہے، اللہ تم پہ احسان کیا ہے۔ مال ملا ہے، تمہاری یہ خصوصیت نہیں ہے، اللہ احسان کیا ہے۔ تم تعلیم یافتہ بن گئے ہو، یہ تمہاری خصوصیت نہیں ہے، اللہ تم پہ احسان کیا ہے، اس لیے تم بھی لوگوں پہ احسان کرو۔ کیا بہترین اصول، جس کی بنیاد پہ اگر معاشرے کو تشکیل کر دیا جائے تو پورا معاشرہ آزادی کی صحیح لطف کو حاصل کرے گا۔ اور اللہ کے نبی نے سچ فرمایا کہ جب یہ پیغام غالب ہوگا تو ہر آدمی کو آزادی کا پھل ملے گا، کسی کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے، ایک اور اصول، آپ قرآن مجید دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ واقعی انسانی ہدایت کے لیے، انسانی آزادی کے لیے، انسانی سماج کی خوشحالی کے لیے بس یہی ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ اور ہم اتنے نااہل، کاہل، جاہل ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے معلوم ہی نہیں۔ اتنا عظیم پیغام بن کر کے رکھ دیے، ہم ہی رو رہے ہیں، صبح شام ہماری چیخیں نکل رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جس کی ذمہ داری دی جاتی ہے وہ ذمہ داری ادا نہیں کرا تو اس کو ہی پہلے رلاتا، بہت رلاتا، جو آج کر رہا۔ بہت ہم کیا کرے، دیندار بولے تو نماز پڑھ لیے، شملہ پہن لیے، بس بہت دیندار۔ ارے دنیا پوری شیطان کے ہاتھ میں ہے یارو، اور تمہارے پاس جو اصول ہیں وہ انسانیت کی بھلائی کے اصول ہیں، آگے بڑھو، اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرو، وہ تصور تک نہیں ہے۔ ایک اور بنیادی اور بہترین اصول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تعاونوا علی البر والتقوی
ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ معاشرے کی خوشحالی کے لیے بہترین اصول، لوگو تم ایک دوسرے کا سپورٹ کرو، کن معاملوں میں؟ نیکی میں، پرہیزگاری میں، اچھے کاموں میں سپورٹ کرو۔ ولا تعاونوا، سپورٹ نہ کرو، فی الاثم، گناہ کے کاموں میں اور سرکشی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کا سپورٹ مت کرو۔ آج یہ جو فساد کیوں ہو رہے ہیں؟ فساد کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کرے تو فساد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں جڑ کاٹ دی۔ میں جس معاشرے کو زمین پہ دیکھنا چاہتا ہوں وہ معاشرہ ایسا ہونا چاہیے، نیکی کے کاموں میں، غریبوں کو کھلانے کے معاملے میں، غریبوں کو علاج کے معاملے میں، اور غریبوں کی پڑھائی کے معاملے میں، اور معاشرے کی بہتری کے لیے ایک دوسرے کا سپورٹ بنو اور جو کام کو آگے بڑھاؤ۔ کسی پہ ظلم کرنے کے معاملے میں اور کسی کو رلانے کے معاملے میں، کسی کی کوئی حق کو ہڑپ کرنے کے معاملے میں نو سپورٹ۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرو، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹ مت کرو۔ آج دیکھیے، آج کا میڈیا، آج کے اکثریت لوگ برائی میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں، برائی ہی میں سپورٹ۔ امت مسلمہ بھی برائی کے معاملے میں ایک دوسرے کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ جس قرآن کی حامل امت، لوگوں کو چراغ دکھانے والی، روشنی دکھانے والی، جبکہ اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہا ہے، اولین مطالبہ تو مسلمانوں سے ہے، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، نہیں۔ آج ہم برائی کے معاملے میں، ابھی کچھ ہی دن پہلے اطلاع آئی کہ بارکس کے علاقے میں ایک مسلم نوجوان کا قتل ہو گیا۔ قتل کیا یوں ہی ہوتا ہے وداؤٹ سپورٹ؟ برائی کے کاموں میں مسلمان ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ آنسو بہا رہے ہیں مسلمان ہی، اور اس بنیاد پہ ٹیمیں بن گئی ہیں برائی کے لیے، مسل پاور یوز ہوتا ہے۔ اگر ایک حق کے لیے کھڑا ہو جائے، مسل پاور اس کے خلاف استعمال ہو جائے گا۔ کہاں خوشحالی ہوگی؟ کہاں آدمی انڈیپینڈنس یا فریڈم محسوس کرے گا؟ وہ اصول جو آج سے آئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ معاشرے کے لیے دیے ہیں، ان اصولوں پہ آپ کو ملے گا فریڈم کا لطف۔ آخری بس ایک ہی بات کہتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک اور اہم ترین اصول ہے، اور اتنا شاندار اصول ہے اور اتنا ضروری اصول ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جمعہ کے خطبے کا حصہ بنا دیا۔ ایوری جمعہ مسلمانوں کو سنانا یہ، اس سے کہ یہ انڈیپینڈنس کا نغمہ ہے، یہ فریڈم کا نغمہ ہے، یہ اس کے ذریعے سے معاشرے میں آزادی ملے گی ہر فرد کو۔ کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اپنے پاس کیا ہوتا؟ خطیب صاحب پڑھتے رہے، ٹھہرو ٹھہرو، پورے ٹھہر جاتے ہیں، اب اس کے بعد نمازی شروع ہے، وہ ایک سنکیت ہو گیا خطبہ ختم ہونے کا، ٹھہرو نماز کے لیے۔ کتنی عظیم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، یأمر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آرڈر دیتا ہے، کس بات کا؟ عدل کا، انصاف کا تمہیں حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے کہ لوگوں پہ احسان کرو اور اقربا پروری کرو، اپنے رشتہ داروں کو قریب کرو، ان پہ پیسوں کو خرچ کرو، انہیں قریب کرو، انہیں بھوکے ہیں تو ان کی بھوک ختم کرو، اور 3 باتیں مت کرو، وینہی عن الفحشاء، فحش چیزیں مت کرو، برے کام مت کرو، ایک دوسرے پہ ظلم مت کرو۔ یہ سورہ نحل کی وہ آیت ہے جس کو جمعے کے خطبے کا حصہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنا دیا۔ کتنی اہم ترین بات ہے۔
آج معاشرے میں عدل ہو، عدل سے آگے احسان، احسان پھر ہر آدمی اپنے اپنے رشتہ داروں کو سنبھالنا شروع کر دے، پھر فحش نہ ہو۔ آج کل کتنے مرڈرز ہو رہے ہیں فحش کی بنیاد پر، انار کی بچے گمراہ ہو رہے ہیں فحش کی بنیاد پر، اسکول ڈراپ آؤٹس فحش کی وجہ سے۔ کتنے مسلمانوں میں اسکول ڈراپ آؤٹس ہیں صرف یہ سیل فون کی وجہ سے، سیل فون پہ فحش کی وجہ سے اسکول ڈراپ آؤٹ۔ فحش سے دور رہو، گناہوں سے دور رہو، بغی ظلم سے دور رہو۔ کیا بہترین اصول ہے! یہ تو فریڈم کا نغمہ ہے ایک معاشرے کے لیے۔ جس معاشرے میں عدل ہو، ہر جگہ خوشحالی ہوگی۔ عدل کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اسلام نے جو عدل کی بات کی ہے، عدل عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ وہ دشمن ہے اور اس کے کیا عدل کرنا۔ دشمن سے عدل کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ عدل کا معراج دیکھیے کتنا معیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن علی قوم الا تعدلوا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان لانے والو، تم اللہ کے لیے گواہی دو، اپنے نفس کے لیے نہیں، بھائی کے لیے نہیں، بیوی کے لیے نہیں، دوست کے لیے نہیں، اللہ کے لیے زمین پہ گواہی دو اور عدل کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ اس نے بلڈوزر سے ہمارا گھر گرا دیا اور ہم نفرت میں اپنے دل میں پیدا کر لیے، اور جب انصاف کا معاملہ آیا تو انصاف اس کے خلاف کر دیا۔ یہ تمہارا رول نہیں ہے۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ تقوی کے قریب ہے۔ ارے کیسا معاشرہ جہاں پہ دشمنوں کے ساتھ عدل کیا جائے، کیا فریڈم ہوگا؟ دشمن بھی کیا مست رہے گا، میرے ساتھ تو انصاف ہوگا بھائی، انصاف تو ہوگا میرے ساتھ۔ تعزیہ گرامی، بہت سی اور باتیں تھی، وقت ہو چکا ہے، تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی کہ رابندر ناتھ ٹیگور کی نظم کا جو آخری پنکتی تھی ہیون آف فریڈم کے اوپر، ہیون آف فریڈم اگر کسی علاقے میں حاصل کرنا ہے تو عرش سے آیا ہوا جو میسیج ہے قرآن مجید، وہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میسیج کو جو زمین پہ رائج کیا، اللہ نے اس کو تکمیل کیا، اگر اس کو پھر سے ہم رائج کریں تو پھر ہیون آف فریڈم آج بھی دنیا کے کسی خطے میں بھی حاصل ہو سکتا ہے اگر اس کو نافذ کیا جائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔